جاتا ہے. میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ فرمائیے گا ذرا سا, پبلک ہینگنگ, پبلک میں آپ کا نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کے بارے میں آپ کے خیالات, آپ نے آؤٹ سپوکنلی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہیومن رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے, ویسٹرن پریشر کا مسئلہ آ جاتا ہے؟ پھر ہم نے سینٹ میں شری رحمان صاحبہ کی بات سنی جو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک چونچلا ہے, لوگوں کو بزی کرنے کی بات ہے, اور پبلکلی ہینگنگ سے ایک جرائم میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام پینلسٹ کو, بہتوں کو میں نہیں جانتا, بھی میری تعارف میں نہیں ہو سکا, لیکن میں مفتی زبیر صاحب کی باتیں سن رہا تھا, ان کو بہت ادب سے سلام پیش کرتا ہوں. علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ تمام ناظرین, امین شہیدی صاحب کو بھی بہت بہت میرا بہت ادب سے سلام. امین شہیدی صاحب یہ سب میرے اساتذہ کرام ہیں, اس لیے ان سب کو بہت ادب سے سلام, آپ کو بھی اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو. بہت شکریہ. دیکھیے میں بہت طالب علم ہوں ایک, اور طالب علم کی حیثیت سے اتنے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں ابھی میں مفتی زبیر صاحب کی باتیں سن رہا تھا, اور وہ ساری باتیں ایسی باتیں تھیں کہ اس کے بعد کوئی جملہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, جو اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنائے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. تو دل کی بات میں اگر کسی کے یہ آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, یہ کر دو, فلاں کر دو, تو صحیح فرمایا مفتی صاحب نے, وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے معاذ اللہ, اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. قرآن میں پہلے سے بہت کچھ موجود ہے. یہ نئی نئی سزائیں کھود کر نئی نئی سزائیں تجویز کرنا, یہ آپ اس وقت کیجئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جرائم کی کوئی بھیانک سزا مقرر نہ کی ہو. مفتی محمد زبیر صاحب نے فرمایا, اس کے بعد اب یہ میں کیا اس کی وضاحت کروں, جب وہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی سمجھیے, ہم بھی سمجھیے, ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بندوں سے اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کر نہیں سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی نسبت 70 ماؤں کی طرف دی. ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے, ماں کی محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں سے بڑھ کر جو اپنے آپ کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہوں, حدیث قدسی میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے معاملے میں بے نیاز ہے, بے غرض ہے, اور وہ ویسے بھی بے نیاز ہے. اسے متوجہ کرنا پڑتا ہے دعاؤں کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر جہنم تخلیق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہے, وہ عدل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جنت بناتا ہے تو وہ عادل ہے, وہ ظالم نہیں ہے معاذ اللہ. جنت اور جہنم کا خالق اگر یہ سزائیں مقرر کر رہا ہے قرآن پاک میں, جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے, اور یہ جو خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا لاہور موٹر وے پر, وہ تو حدود اللہ کے زمرے میں آتے ہی آتا ہے. لیکن جو 5 سال کی بچی مروہ کے ساتھ کراچی میں, اس کو قتل, اس کی عصمت دری کی گئی, اس کے اعضاء کاٹے گئے, اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا. تو اس طرح کی جو بچیاں ہیں, چاہے وہ کہکشاں ہو, کائنات ہو, کرن ہو, گزشتہ روز بھی شیخو پورہ والا واقعہ جو ہے وہ ثانیہ ایک اور رونما ہوا, ایک خاتون کو اس کے خاوند کے سامنے جو ہے, آپ دیکھیں نا کتنا افسوسناک, ایک شرمناک واقعہ ہے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک یہ ہوا, پھر صرف یہ نہیں بلکہ لڑکوں کے ساتھ بھی, لڑکوں کے ساتھ, لڑکیاں نہیں لڑکوں کے ساتھ بھی, قصور میں 100 بچوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم بھولے نہیں ہیں, ہمیں یاد ہے. اب اس کے بعد اگر ہم یہ بات کرتے ہیں, میں ہوں یا مفتی صاحب ہو جائیں یا وہ لوگ جو, اس میں نہ رائٹ اور لیفٹ کی بات نہیں ہے, اس میں رائٹ اور رانگ کو سمجھنے والی بات ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان سے زیادہ بڑھ کر رحمت برسانے والا, رحمت دینے والا, اپنی آغوش میں سب کچھ چھپا لینے والا, یعنی تو وہ نبی ہیں, یہ تو وہ نبی ہیں جنہوں نے یہ اپنے پروردگار سے کہا کہ اے میرے پروردگار, برے بھی میرے اور اچھے بھی میرے, میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اگر ایسی ہستی جن کو ہم ادب سے کہتے ہیں رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, شمس العارفین, اگر ان کو یہ کہتے ہیں, اور اگر وہ ہستی یہ کہے کہ میں انصاف اور قانون کے لیے یعنی ایک نظام مرتب کرتا ہوں, اور اس میں امرات غامدیہ آ کر وہ کہے کہ میں نے جرم کیا ہے, پھر آپ منہ پھیر لیں, پھر وہ ایک پورا بڑا واقعہ ہے, اس کے بعد آخر میں جا کر اس کو سزا ملتی ہے. اگر ایسی کیپٹل پنشمنٹس 1-2 بھی دے دی جائیں تو آخر ایسا کیا ہو جائے گا, کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی کہ سر عام ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, لیکن پھانسی پر آپ کو جو
صاحب یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مسلح کرنے کا، مسلح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مفتی صاحب سے پوچھ لیں، امین شہیدی صاحب سے پوچھ لیں، مسلح نہیں کر سکتے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ فلاں لے آئیں، یہ کر دیں، وہ چیز بیکار کر دیں، یہ چیز بیکار کر دیں. آپ کو کہا ہے اگر آپ فلاں چیز کو کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہوں گے نا، وہ گلا پکڑ کے مار دے گا آپ کو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے. آپ گردن نہیں کاٹ سکتے تو ایٹ لیسٹ پھانسی پہ چلا دیں، گردن پہ پھندا ڈال کے اس کو لٹکا دیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیسٹریشن والا جو آپشن آ رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ وہ آپشن جو ہے وہ قابل عمل نہیں؟ وہ غیر اسلامی ہے، وہ اسلام سے متصادم ہے، اس لیے متصادم ہے کہ وہ آپشن قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے. قرآن و سنت میں پہلے آپشن ہے، ان کو تو پورا کر لیں. جہاں قرآن و سنت میں جگہ نہ، اول تو قرآن و سنت ایسی کتاب ہے سنت کی، اور ایسی کتاب ہے قرآن کہ جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اگر نہیں ملے تو تب کی بات ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے نہیں ملے. باقی یہ کوئی سزا ہے؟ اس کو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس مجرم کے ہاتھ توڑ دیں گے؟ کیا پاؤں توڑ دیں گے؟ وہ ہاتھ اور پاؤں سے کیا وہ اور زیادہ ظالم ہو جائے گا. یہ تو ویسی پہلی عزت لوٹنے والے نامرد ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، ان کا تو دماغ ہی نہیں ہوتا. تو آپ ان کو اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سزا آپ پہلے قرآنی سزائیں نافذ کر لیں، پھر بعد میں آگے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب جو شریعت میں جو سزائیں نافذ ہیں، آپ نے جو بات کی، علامہ امین شہیدی صاحب نے بات کی، مفتی زبیر صاحب نے بات کی ہیں، ہم تو اس طرف بھی نہیں آ رہے ہیں. آپ نے تو کہا نا کہ یہ اسلام میں شریعت میں ہے ہی نہیں، تو جو شریعت میں ہے اس کے نافذ ہونے میں کون سی قباحت ہے، کون سی رکاوٹ ہے؟ اس کے نافذ ہونے میں قباحت وہ دماغ ہے کہ وہ دماغ ہے کہ جو ایڈز کی طرف توجہ دیتا ہے کہ ہماری ایڈ بند ہو جائے گی، ہمارے ملک کے اندر پیسہ آنا بند ہو جائے گا، ہماری امداد روک لی جائے گی، ہم پوری دنیا میں بے رحم ملک مشہور ہو جائیں گے. آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے، آپ اللہ اس کے رسول کی سنت پر چل کر دیکھیے، واللہ باللہ تاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ پر انعامات کی بارش نہ ہو جائے تو پھر کہنا آپ اللہ کے راستے پہ تو چلیں، ایک مرتبہ چل کر تو دیکھیں. آپ ڈاکٹر صاحب لیکن آپ کی گورنمنٹ میں، آپ کی کیبنٹ میں بڑے سینئر منسٹر ہیں، فواد چودھری صاحب، شیری مزاری صاحب جو کہ ہیومن رائٹس منسٹر ہیں، وہ دونوں اس طرح کی پبلکلی ہینگنگ کو وہ اپوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہم لے کر آئیں، اس طرح کے جو واقعات میں جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سزائیں کم ہوتی ہیں، سزا اگر ہوتی ہے تب ہم قوانین کی بات کرتے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ بھی اسی گورنمنٹ میں، خان صاحب کو کچھ آپ نے اپنی سفارشات ریکمنڈیشنز پیش کی کہ وہ اس طرح سے عمل کریں؟ دیکھیں، فواد بھائی کے بارے میں میں اتنا کہتا ہوں، فواد سلیمی ایک تھے، وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آئے تھے، تو وہ لے آئیں گے اسلام، مسئلہ نہیں ان کو میں لے آؤں گا، وہ صحیح ہو جائیں گے. لیکن باقی یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہ میں خان صاحب کو دیکھیے تجاویز دیتا رہتا ہوں اور خان صاحب کو بتاتا رہتا ہوں. خان صاحب کی جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں وہ ایک مخلص آدمی ہے. میں اب یہاں بیٹھ کر میں اپنی یہ کہ ان کی تعریف و توصیف کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک مخلص انسان ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں، لیکن اس کو مشورہ صحیح طرح دے. جیسے کہ کچھ سزائیں جن کے میں نہیں چاہتا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے قومی اسمبلی میں یہاں جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا وائس لنک کچھ مجھے فریز لگ رہا ہے، اس میں بات کرتے ہیں، کمرشل بریک لیتے ہیں جی. اپنے پینلسٹ سے مزید بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.